الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلوات ربي وسلامه على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت فلسطین کی جو صورتحال ہے، اسرائیل کی طرف سے مسلسل درندگی اور جارحانہ کارروائی جاری ہے. وحشیانہ بمباری رات اور دن ہمارے فلسطینی بھائیوں، بہنوں اور بچوں پر ہو رہی ہے، جس سے دنیا کا ہر انصاف پسند اور حق گو شخص، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ دکھی ہے، پریشان ہے. اور ان ظالموں نے تمام عالمی قوانین کی دھجیوں کو اڑا دیا ہے، ان کو تار تار کر دیا ہے. افسوس اور بے انتہا دکھ ہم سب کو اپنے حال پر کہ انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک، ترکیہ اور یہ تمام عرب اور مسلم ممالک، اگر ان کے مقابلے میں اسرائیل کو دیکھا جائے تو ایک نقطے سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے. یہ پوری پٹی میں سب مسلم ممالک اور ان کے بیچ میں اسرائیل ہے، اور اس کی حیثیت ان ممالک کے مقابلے میں ایک نقطے سے زیادہ کی نہیں ہے. اور میں نے اس سے پہلے بیان میں کہا تھا کہ اگر مسلمان پیشاب کر دیں تو پورا اسرائیل ان کے پیشاب میں بہہ جائے. لیکن وہیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیشاب کرنے کے لیے بھی جرأت کی ضرورت ہے. بہرحال یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ممالک ہونے کے باوجود اور اتنی طاقت اور قوت ہونے کے باوجود نہ تو کھل کر کے کوئی اس ظلم اور بربریت کی مخالفت کر رہا ہے، اور نہ اس ظلم کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے قلق کی بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اور پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو غلبہ عطا فرمائیں گے. قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. بہت ایسا ہوا ہے، بہت ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب کر دیا ہے. وجہ یہ تھی کہ یہ جو چھوٹی جماعت تھی یہ مظلوم تھی، اور یہ جو بڑی جماعت تھی یہ ظالم تھی. اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ اگر ظالم مسلمان ہو، مومن ہو، موحد ہو، اور مظلوم کافر ہو، مشرک ہو، دہری ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہوگی؟ کافر اور مشرک کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ وہ مظلوم. موحد اور مومن کے ساتھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ظالم ہے.
اللہ تبارک و تعالی ظالم کا ساتھ کبھی نہیں دیتے، ہمیشہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہر حق گو، حق پسند شخص کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم نہیں بننا چاہیے۔ جو ظلم کر رہا ہے وہ تو ظالم ہی ہے، اور جو ظالم کا تعاون کر رہا ہے وہ بھی ظالم ہے، اور جو ظالم کے ظلم پر تماشائی بنا بیٹھا ہوا خاموش ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تم میں کا جو کوئی ظلم کرے گا ہم اسے دردناک عذاب دیں گے، چاہے وہ ظلم کرنے والا کیسے باشد ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور دیکھو ظالم کی حمایت مت کرنا، ظالم کی طرف جھکنا تک نہیں، ورنہ جو ظالم کا انجام ہے وہی تمہارا بھی انجام ہے۔ ظالم جہنم کا ایندھن بنے گا، تم بھی جہنم کے ایندھن بنو گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر نہ تو تمہارا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا اللہ کے مقابلے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر اسرائیل مظلوم ہوتا تو ہمیں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا، اور اگر فلسطین مظلوم ہے تو ہمیں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا۔ وہاں اپنا اور بیگانہ نہیں دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا حق پر کون ہے، ناحق پر کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابھی انسانیت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ اسرائیل کی ظلم اور اس کی جارحیت کے خلاف خود یہودی کھڑے ہوئے ہیں، عیسائی کھڑے ہوئے ہیں، مشرک اور کافر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں میں ایسے ایسے بے غیرت اور منافق ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کو اور فلسطینی مجاہدین کو کوس رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور ان کے اس حملے اور اس کارروائی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ بہرحال ساتھی پوچھتے ہیں کہ بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، رات رات بھر نیند نہیں آتی، اور صحیح ہے، مجھے بھی نیند نہیں آتی، مجھے بھی نیند نہیں آتی، میں بھی اکثر پریشان رہتا ہوں، اکثر پریشان رہتا ہوں، دکھی رہتا ہوں، اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی پر بڑا ترس آتا ہے۔ تو ساتھی مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آج جہاں جمعہ پڑھانے گیا تھا، جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا، وہاں بھی ساتھی یہی پوچھنے لگے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر کے ہم اپنی ذمہ داری کو نبھا سکتے ہیں، اپنے باغیرت اور باحمیت مومن ہونے کا، حق گو اور حق پسند ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، ہم دعا کا اہتمام کریں اور دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں، دعا کو معمولی چیز نہ سمجھیں۔ دعا یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، دعا یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ کی معیت آتی ہے، اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ یہ جو 100، 1000، 200 مٹھی پر مجاہدین، 3-4 لاکھ فوجیوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انہوں نے دن میں تارے دکھا رکھے ہیں، ان کی ہوا خراب کر رکھی ہے، لوہے کے چنے چبوا رکھے ہیں۔ یہ انہی دعاؤں کی برکت ہے، یہ انہی دعاؤں کی برکت ہے۔ عالمی طور پر 4تھے نمبر پر اسرائیل کی قوت ہے، عسکری اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اعلامی اعتبار سے، لیکن ان مٹھی بھر مجاہدین نے ایسی مار ماری ہے کہ اب وہ کسی نمبر پر نہیں رہ گیا۔ دنیا میں سوائے شرمندہ اور شرمسار ہونے کے اور منہ چھپا چھپا کے پھرنے کے اور پوری دنیا سے
دہائی دے کر کے مدد مانگنے کے اب اس کے سامنے کوئی چارہ کار نہیں. کل تک جو ظالم ہمارے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو گھر سے بے گھر کر رہے تھے، ان مجاہدین نے 20 دن کے اندر اندر تقریباً 5 لاکھ یہودیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا. 5 لاکھ یہودیوں کو گھر سے بے گھر کر دیا اور ان کو خیموں میں رہنے پر مجبور کر دیا ہے، اور نہ جانے کتنے ملیون یہودیوں کو اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا. یہ معمولی کامیابی نہیں، بہت بڑی کامیابی. تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، خانہ پوری نہیں کرنی چاہیے، رسماً دعا نہیں کرنی چاہیے، اہتمام کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. اور دعا کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینا چاہیے، پارہ 2 پارہ قرآن پڑھ لینا چاہیے، اذکار و اوراد کر لینے چاہیے اخلاص کے ساتھ، اور پھر اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گڑ گڑا کر کے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، فلسطین میں ہمارے بچوں کی، ہماری بہنوں کی، ہمارے بوڑھوں کی، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اور مجاہدین کی بھرپور تائید اور نصرت فرما، اور ان کی مدد فرما، اور عرض انبیاء اور مسجد اقصی کی آزادی کا ذریعہ ان کو بنا، اور دشمن کو تباہ و برباد کر دے، اور ظالم کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے. ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. دعا کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں، دعا کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 کو لے کر کے بدر میں پہنچے تھے، 313 کو لے کر کے بدر میں پہنچے تھے، اور ان کے مقابلے میں 1000 کفار اور مشرکین تھے جو لڑنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو کر کے آئے تھے. اور یہ 313 لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، کسی اور مقصد سے گئے تھے، خالی ہاتھ گئے. 313 کے درمیان صرف 8 تلوار تھی، آپ سوچیں. اور وہاں 1000 سے ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی، نیزے تھے، بھالے تھے، خوذ تھے، درہیں تھی، ہر طرح کا سامان حرب و ضرب تھا. میدان میں اترنے کے بعد کارروائی شروع ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ نے دعا کی، اور اس قدر تڑپ کر گڑ گڑا کر کے دعا کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آنے لگا، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، آپ کے اور آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. تو وہ دعا کیسے رنگ لائی؟ وہ دعا کیسے رنگ لائی کہ ان نہتھوں اور بے سر و سامانی کے عالم میں رہنے والوں نے 70 کو جہنم رسید کیا، اور 70 کو پکڑ کر کے لے آئے، اور بہت سارا غنیمت بھی ساتھ میں لے آئے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اس لیے ہم کبھی یہ نہ سوچیں یہ مٹھی بھر جماعت انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کیا کر لیں گے، کیا اکھاڑ لیں گے، کیا بنا لیں گے. نہیں، ایسا کہنے والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کی طاقت کو جانا نہیں، اللہ کی ذات پر ان کو یقین نہیں، اللہ کے وعدوں پر ان کو بھروسہ نہیں. اپنے ایمان کا جائزہ لے. تو ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. کبھی کبھی نہیں، دن میں 5 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے نماز پڑھی، آپ کہیے اے اللہ یہ عمل میں نے خالص آپ کے لیے کیا ہے، اس عمل کی برکت سے آپ ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے جوانوں اور بوڑھوں کی حفاظت فرمائیے، ظالم کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرمائیے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، آخری شب میں اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھیں اسی مقصد سے نیت کر کے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے ایک کام تو یہ ہم کر سکتے ہیں. اس کام کو کرنے سے ہمیں کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی ہمیں ٹوک سکتا ہے؟ تو یہ کام کرنے سے ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنا گریبان جھانک کر دیکھے، ہم نے یہ کام کیا ہے؟ صرف پوسٹیں لکھنے سے، صرف آپس میں بیٹھ کر تبصرہ کرنے سے، صرف خبریں دیکھنے اور خبریں
سننے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو کام کر سکتے ہیں جس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ تو کرنی ہے. تو پہلا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے. دوسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ اسرائیل کا اور وہ تمام ممالک جنہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ان کا تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ عسکری اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، چاہے وہ اعلامی اعتبار سے میڈیا کے اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، بالکل بائیکاٹ کیا جائے. یہ ایسی مار ہے کہ جب یہ کسی پر پڑتی ہے تو وہ کرا نہیں سکتا. اس کو اقتصادی مار کہتے ہیں. جب بر صغیر پر انگریز غالب ہوا تھا اور ہمارے پرکھوں نے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی تو جہاں بہت سارے کام کیے اور بہت سارے اقدام کیے، وہیں پر انگریز کا اقتصادی بائیکاٹ بھی کیا تھا جس نے ان کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور آج بھی جن ممالک میں اس کا اہتمام کیا گیا ہے وہاں لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. میں تو 5 مرتبہ آتا جاتا ہوں. یہاں راستے میں مقدونہ ہے جہاں میں دیکھا کرتا تھا کہ 20 موٹر سائیکل کھڑی رہتی طلبات والی، اور ان کو سپلائی سے فرصت نہیں ملتی تھی. آج وہاں الو بول رہا ہے، ایک موٹر سائیکل بھی نظر نہیں آتی. اب وہی وہ لوگ وہاں جاتے ہیں جو بے غیرت ہیں، جو بے ایمان ہیں، جو بے شرم اور بے حیا ہیں، وہی وہاں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں. لیکن بائیکاٹ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کمپنی گھٹنے پر آ گئی. انہوں نے دہائیاں بھی دی، صفائیاں بھی دی، اپنی طرف سے اعلانات بھی کیے اور فلسطین اور غزہ والوں کی مدد کے لیے کچھ فنڈ بھی دیا، لیکن پھر بھی بات بنی نہیں. اب تک ان کا بائیکاٹ چل رہا ہے. تو دوسرا کام جو ہمارے بس میں ہے اور ہم کر سکتے ہیں اور ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اور ہمیں کرنا چاہیے، کیا؟ مکمل بائیکاٹ. نہ تو ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز لی جائے، استعمال کیا جائے، اور نہ ان کی بنائی ہوئی کوئی چیز لی جائے جنہوں نے ان کی ہم نوائی کی ہے اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے، جو ان کی بولی بول رہے ہیں. تیسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ہے کیا، یہ لڑائی کیسی ہے، کس چیز کی ہے. ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، خود بھی اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. یہ لڑائی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی ہے یا یہ لڑائی حق اور باطل کی ہے؟ یہ لڑائی دنیا کفر اور دنیا اسلام کی ہے. اس چیز کو سمجھیں، اور جو لوگ اس چیز کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں وہ سمجھائیں، ان کو سمجھائیں اور بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. ورنہ عام طور پر اسرائیلیوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے مسلمانوں کو یہ باور کرا دیا ہے کہ بھئی یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے. جب عراق میں مسئلہ شروع ہوا تو یہ عراقیوں کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ آیا تو یہ افغانیوں کا مسئلہ ہے، شام کا مسئلہ آیا تو یہ شامیوں کا اور سوریہ والوں کا مسئلہ ہے. یہ جانے ہمیں اس میں پڑھنے کی کودنے کی کیا ضرورت. نتیجہ یہ ہوا کہ یہی سبق پڑھا کر کے افغانستان کو بھی 40 سال تک مصیبت میں مبتلا رکھا، عراق کو تباہ و برباد کر دیا، سوریہ کو تباہ و برباد کر دیا، لیبیا کو تباہ و برباد کر دیا، تیونس کو تباہ و برباد کر دیا، اور اب فلسطین آپ کے سامنے. وجہ کیا ہے کہ ہم کو یہی سبق پڑھایا گیا کہ یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. وہ جان نہیں، یہ ایک مسلمان کا مسئلہ ہے. افغانستان کا مسئلہ آیا سب چپ رہے کہ بھائی ان کا مسئلہ ہے. عراق کا مسئلہ آیا سب چپ رہے کہ ان کا مسئلہ ہے. سوریہ کا مسئلہ آیا سب خاموش رہے، ان کا مسئلہ ہے. اور یہی سبق پڑھا کر کے سب کو پیٹ دیا اور صاف کر دیا. یہی چیز یہاں بھی ہے، سب خاموش ہے، تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور نوبت یہاں تک بھائی ان کو مار لو، ٹھیک ان کو مار لو، ہم کو نہ چھونا، ہماری طرف ہاتھ مت بڑھانا. یہی صورتحال چل رہی ہے. تو ہم اس موضوع کو سمجھیں کہ موضوع کیا ہے، مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ فلسطین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ فلسطین میں مسجد اقصیٰ ہے اور مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے.
آج آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ آپ کا ہے کہ نہیں ہے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، اسی لیے مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ تو بتاؤ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ایک ایک مسلمان کا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ مسجد اقصی کی حفاظت اور اس کی آزادی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنا کہ یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ کہنا کہ یہ عربوں کا مسئلہ، یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ نادانی اور بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ایک ایک مسلمان کا مسئلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے شرف سے مشرف کیا گیا تو آپ کہاں سے کہاں گئے اور کہاں سے کہاں گئے؟ مکہ مکرمہ سے آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ مکہ مکرمہ سے جبریل امین کی معیت میں کہاں پہنچے؟ مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی پہنچے۔ مدینہ تو ہمارا ہی ہے، مکہ تو ہمارا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے اس عمل کے ذریعے بتا دیا کہ مسجد اقصی بھی تمہاری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے؟ مسجد اقصی گئے، اور وہاں جا کر آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ تمام انبیاء کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو آپ نے مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور پھر آپ کا سفر معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو سفر اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک کے سفر کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ تو آپ کا سفر معراج کہاں سے شروع ہوا؟ بیت المقدس سے۔ بیت المقدس سے آپ کا روحانی اور دینی تعلق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو مسجد اقصی کی حفاظت اور اس کی آزادی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے یہ مسئلہ فلسطینیوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عربوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارا آپ کا اور ایک ایک باغیرت باحمیت سچے پکے مومن اور مسلمان کا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام کے تمام کلمہ گو، چاہے وہ جون سی زبان بولتے ہوں، چاہے وہ جس ملک کے رہنے والے ہوں، چاہے جس برادری اور خاندان سے ان کا تعلق ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، دینی اخوت و بھائی چارگی کی لڑی میں پرو دیے گئے، اور اس اخوت و بھائی چارگی کا حق کیا ہے؟ المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جیسے ایک وجود ہے، یہ ایک وجود ہے اور اس میں بہت سارے اعضاء ہیں اور سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط، اور ہر عضو کا آپس میں ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ اگر ایک عضو کو تکلیف ہو، دکھ ہو، تو سارے اعضاء اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ دانت میں درد ہے، 32 دانت ہیں منہ میں، ایک دانت میں درد ہے، 32 متاثر ہے یا یہ کہ وہ صرف ایک دانت تک ہے؟ آنکھ سے آنسو بھی آ رہے ہیں، منہ سے چیخیں بھی نکل رہی ہیں، اور ٹہل کر کے رات گزار رہا ہے، جسم کا ایک ایک انگ اس دکھ اور تکلیف کو محسوس کر رہا ہے، کرتا نہیں کرتا ہے؟ سر میں درد ہے، باقی اعلیٰ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کیا صرف سر کا درد سر تک رہتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کے ذریعے سے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو یہ سبق بتایا ہے
کہ تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام کلمہ گو آپس میں ایک طرح سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے، مربوط ہونے چاہیے کہ دنیا کے کسی کونے میں اگر کسی مسلمان کو کوئی خوشی ملی ہے تو دوسرے مسلمان بھی اس خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، اور دنیا کے کسی کونے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو اور آپ کو اس کی خبر مل جائے تو آپ کو بھی دکھی ہونا چاہیے اور آپ کو بھی اس تکلیف کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے، یہ آپ کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ اس کا مسئلہ ہے، میرے ساتھ تو نہیں ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے، آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان کا جو تقاضا تھا وہ آپ کے اندر نہیں ہے، جو ایمان نہ ہونے کی علامت ہے، یہ خود غرض اور مفاد پرست ہونے کی دلیل ہے۔ تو دوسرا کام جو ہمیں کرنے کا اور ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھیں اور اس تعلق سے جو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسرا کام کیا ہے؟ اقتصادی بائیکاٹ، دعا، اور تیسری چیز اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس مسئلے کو، مسئلہ اقصیٰ کو، مسئلہ فلسطین کو ہر مسلمان اپنا مسئلہ سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اس لیے کہ اس قسم کے کاموں میں مال کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ جو بیچارے گھر سے بے گھر ہو گئے ان کو گھر کی ضرورت ہے، جو زخموں سے چور چور ہیں ان کے دوا علاج کی ضرورت ہے، ان کے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا مسئلہ ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو ہم اپنے اپنے طور پر جتنی اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے ہم مدد کریں۔ ہو سکتا ہے یہی روپیہ، 2 روپیہ، 10 روپیہ، 20 روپیہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور یہ وقت جو آج ان کے اوپر ہے خدا نخواستہ کل ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ جب ہم آڑے وقت کسی کے کام آئے ہوں گے تو پھر ہمارے آڑے وقت دوسرے بھی ہمارے کام آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فلا کرے، اللہ کرے اس کی نوبت۔ تو مالی تعاون کریں، کوئی شکل ہو کپڑا لتا بھیجنے کی تو کپڑا لتا بھیجیں، کوئی شکل ہو ساز و سامان بھیجنے کی تو ساز و سامان بھیجیں، کوئی شکل ہو دوا اور دوسری غذا بھیجنے کی تو وہ بھیجیں۔ اگر ان تمام چیزوں کو بھیجنے کی شکل نہیں ہے تو نقد بھیج سکتے ہیں، نقد بھیجیں، اور الحمدللہ جتنے مسلم ممالک ہیں ہر جگہ نقد بھیجنے کی شکلیں میسر ہیں، آدمی بھیج سکتا ہے۔ یہ کام کرنے کا ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں، کرنے کی قدرت ہے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، ہمیں کرنا چاہیے۔ 5واں کام جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اپنا دکھ ان بھائیوں اور بہنوں کے تعلق سے اپنا دکھ اپنی حکومتوں کو بتائیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے بڑے پیمانے پر احتجاج کریں۔ اگر ہماری حکومت کچھ کر رہی ہے تو ہم اس کا تعاون کریں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کا ساتھ دیں، اور اگر حکومت بے حس ہے، لاشعور ہے اور کان میں جو تک نہیں رینگ رہی ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہوئی ہے، تو حکومت کے خلاف احتجاج کر کے اس کو جگائیں اور اس کو احساس دلائیں، بتائیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے اور تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ یہ وہ 5 کام ہیں جن کو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے۔ یہ وہ 5 کام ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کر سکتا ہے اور کرنا پڑے، کرنا چاہیے۔ ایک کام اور ہے جو اس وقت ہمارے بس میں نہیں ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچیں۔ اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو مریضوں کا علاج کریں، ڈاکٹر نہیں ہیں تو ان کی تیمارداری کریں، ان کی خدمت کریں، اور وہاں جو کام پھیلے ہوئے ہیں ان میں ان کا ہاتھ بڑھائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جرأت دی ہے، ہمت دی ہے، تو ہم مجاہدین کے شانہ بشانہ ان کے قدم بقدم دشمن کا مقابلہ کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ
اس حکومت کی طرف سے ہمیں اجازت نہ دی جائے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایسے اپنے طور پر آدمی نہیں نکل سکتا، اور اگر نکل گیا تو کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کام کرنے کا ہے، لیکن یہ فی الحال ہمارے بس میں نہیں، ہمارے اختیار میں نہیں۔ اگر ہمارا کوئی حاکم، ہمارا کوئی بادشاہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے دے، جرأت دے دے اور وہ اعلان کر دے کہ بھئی چلو میدان میں، چلو میدان میں، اور اس کی طرف سے تعاون حاصل ہو، تو پھر ہم یہ کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ یہ سعادت کی بات ہوگی، خوش بختی اور خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں۔ یہ کون تمنا کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی 23 بلکہ 10 سالہ زندگی میں، مدنی زندگی میں 10 سالہ زندگی میں 19 جہاد میں شرکت کی ہے۔ خود غزوات کی تعداد کتنی؟ 19 ہے۔ اور غزوہ کہا جاتا ہے اس جنگ کو جس میں نبی علیہ السلام خود شریک ہوئے ہوں اور آپ نے کمان کی ہو، قائدانہ کردار ادا کیا، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ آپ نے 19 جہاد میں شرکت کی ہے اور پھر یہ تمنا کر رہے ہیں کاش میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، جہاد کروں پھر شہید کر دیا جاؤں۔ محدثین کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو، یہ تمنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بڑے شرف کی بات ہے، بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ اگر فتح یاب ہو کر کے آئے تو غازی ہیں، نام اونچا ہے، خالد بن ولید کے ساتھ ہے، اور اگر شہید ہو گئے تو حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ، بڑی سعادت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اعد للمجاہدین فی الجنت ان اللہ اعد للمجاہدین فی سبیل اللہ 100 درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کیے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان وہ فاصلہ ہے جو زمین سے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور یہ جو مجاہدین ہیں، چاہے یہاں ہوں، چاہے افغانستان میں ہوں، چاہے دوسری ممالک میں ہوں، کبھی حقارت کی نظر سے ہم ان کو نہ دیکھیں، یہ بہت بڑے لوگ، کبھی حقارت کی نظر سے ان کو ہم نہ دیکھیں، کبھی ہم ان کو برا نہ کہیں، کبھی ہم ان کو کوسیں نہ، کبھی ان کو ملامت نہ کریں، کبھی ان کی زندگی میں کیڑے نہ نکالیں۔ اس کو تو داڑھی نہیں، جہاد کرنے گیا، تم داڑھی دیکھ رہے ہو نا، اس کا دل دیکھو کیسا ہے، اس کا دل دیکھو کیسا ہے، اس کی جرأت دیکھو کیسی ہے، اس کی قوت ایمانی دیکھو کیسی ہے، یہ دیکھو کیا ہے، ورنہ ہم ایسا کر کے اپنی عاقبت برباد کریں گے، اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالیں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ کل تک ہمارے مجاہدین افغانستان کو لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کا عملی نمونہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج وہاں پوری سرزمین پر امن و امان ہے اور شریعت کے دین کے احکام کا بول بالا ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کل انشاءاللہ یہی سب کچھ سرزمین فلسطین پر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے۔ اسرائیل کا جو فرعون وقت ہے اور اس کے ہم نواؤں کا زوال شروع ہو چکا ہے، زوال شروع ہو چکا ہے۔ بس ہم ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں، جمے رہیں، ڈٹے رہیں،
اور جو جہاں ہے وہاں سے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا رہے، ان کا تعاون کرتا رہے، ان کی حمایت کرتا رہے، ان کی مدد کرتا رہے، ان کے حق میں آوازیں اٹھاتا رہے، لکھ سکتا ہے لکھے، بول سکتا ہے بولے، کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، لیکن کچھ کرنے سے ڈرے نہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق گو اور حق پسند بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مظلوموں کا حامی بنائے، ظالم کی حمایت کرنے سے اور ظالم کی طرف جھکنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.